لوح محفوظ کیا ہے، یہ کہاں ہے، اور کیا ہر انسان کی تقدیر لوح محفوظ پر درج ہے؟ معزز دوستو، زمین اور آسمان کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لوح تیار فرمائی جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور روایات کے مطابق یہ کام 50,000 سال پہلے مکمل ہوا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اسی لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ کی مہربانی ہمیشہ اس کے غصے سے زیادہ ہے۔ یہ تحریر اللہ کے عرش کے پاس محفوظ ہے، اور اس سے ہمیں اللہ کی بے حد رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں یہ لکھا گیا کہ اللہ ہی معبود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور جو شخص اللہ کے فیصلوں کو مان لے، مصیبت پر صبر کرے اور نعمتوں پر شکر ادا کرے تو اسے اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیا جائے گا، جبکہ جو ان باتوں کو نہ مانے وہ اپنے لیے خود راستہ چن لے گا۔ قرآن پاک میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ قرآن ایک باعزت کتاب ہے جو اسی لوح میں محفوظ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پہلے سے ہی لوح محفوظ میں درج تھا، اور پھر اسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ لوح عام چیز نہیں ہے بلکہ نہایت بلند مقام رکھتی ہے، اور اس کی حفاظت خاص فرشتے کرتے ہیں جو بہت عزت والے اور طاقتور ہیں۔ ناظرین، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتیوں سے بنی ہے، اور اس کی تحریر سرخ یاقوت جیسی ہے، اور اس کی نگرانی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام مختلف فرشتوں کے ذریعے چلایا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی پہنچاتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق کے معاملات دیکھتے ہیں، جبکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر متعلقہ فرشتوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے، چنانچہ ہر چھوٹی بڑی بات اسی لوح میں درج کر دی گئی۔ ناظرین، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس لوح محفوظ میں کتنی زیادہ معلومات ہوں گی، یہاں تک کہ ایک پتا کب اور کہاں گرے گا یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہم کمپیوٹر اور ڈیٹا سٹوریج کو دیکھ کر اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی چیز میں بے شمار معلومات محفوظ ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لوح محفوظ میں پوری کائنات کا ریکارڈ ہونا کوئی مشکل بات نہیں لگتی۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان کو سزا یا جزا کیوں ملے گی؟ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، اور اسی علم کے مطابق سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پاس اختیار ختم ہو گیا ہے۔ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اچھا یا برا راستہ خود چنے، اس لیے اس کے اعمال کے مطابق اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایمان کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر پر یقین رکھے، کیونکہ تقدیر کے تمام فیصلے لوح محفوظ میں لکھے گئے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب بنا رکھی ہے جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ اس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یا انسان اپنے فیصلوں سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔